ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ تنازع اتنا بڑھ گیا ہے کہ کینیڈا کی سرکار نے بھارت کے ایک سینئر سفارتکار کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کا فیصلہ سنا دیا۔ رد عمل میں بھارتی حکومت نے بھی کینیڈا کے ایک سینئر سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا آدیش جاری کر دیا۔ کیا ہے دونوں ملکوں کے درمیان تنازع، کس وجہ سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جہاں بھارتی شہری بڑی تعداد میں آباد ہیں اور سکھ جو انڈیا کے باہر رہتے ہیں سب سے زیادہ کینیڈا میں ہی پائے جاتے ہیں اور ان کو وہاں شہریت بھی حاصل ہے۔ تقریباً 18 لاکھ انڈینز کینیڈا میں رہتے ہیں اور ان کو وہاں کی شہریت بھی ملی ہوئی ہے۔ کینیڈا کی شناخت یا پہچان اس وجہ سے بھی زیادہ ہے بھارت کی نظر میں کہ سکھوں کا جو موومنٹ ہے، یا کہہ لیجئے سکھ ایک علیحدہ ملک چاہتے ہیں۔ کافی دنوں سے تحریک چل رہی ہے، پہلے بھارت میں چلائی جا رہی تھی یہ تحریک، لیکن 1980 میں آپریشن بلو اسٹار کے ذریعے اس موومنٹ کو ختم کر دیا گیا، بالکل اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اس کے بعد سکھ بڑی تعداد میں ہجرت کر گئے کینیڈا اور وہاں جا کر کے ان لوگوں نے خالصتان تحریک چلانا شروع کر دیا۔ مطلب سکھوں کے لیے دھرم کی بنیاد پر ایک علیحدہ ملک چاہیے۔ بھارت سرکار ہمیشہ کینیڈا سرکار پر یہ الزام لگاتی رہی، کہتی رہی کہ کینیڈا میں خالصتانی دہشت گردوں کو پناہ دی گئی ہے، وہ بھارت کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، مہم چلاتے ہیں اور کینیڈین سرکار ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتی ہے۔ ایسا کیوں؟ اس وجہ سے پچھلے کئی برسوں کے دوران بھارت اور کینیڈا کے درمیان تعلقات خراب رہے ہیں اور گرم جوشی دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ کئی مرتبہ کچھ معاہدے ہوئے اور پھر معاہدہ کینسل بھی ہو گیا۔ حالیہ دنوں میں پھر اسی وجہ سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اور جو حالیہ تنازع کی وجہ ہے وہ ہے ایک خالصتانی لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کا قتل۔ جون 2023 میں یعنی اسی سال ہردیپ سنگھ نجر کا کینیڈا کے برٹش کولمبیا صوبہ میں قتل ہو گیا تھا۔ ایک گردوارہ کے باہر 2 نقاب پوش افراد نے اس کا قتل کر دیا تھا۔ اس کے قتل کا الزام لگایا گیا، کئی اور لوگوں پر اس کو ٹارگٹ کلنگ قرار دیا گیا۔ کینیڈا کی سرکار نے بھارت کی خفیہ ایجنسی رو پر بھی الزام لگایا، لیکن بھارت کی سرکار نے ہمیشہ اس کی تردید کی۔ پچھلے دنوں G20 کا اجلاس ہوا تھا دلی میں، اور اس اجلاس میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو بھی آئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سے اس موقع پر ملاقات کے دوران ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا معاملہ اٹھایا اور کہا یہ ہماری خود مختاری پر حملہ ہے، لیکن انہوں نے اس کو سرے سے مسترد کر دیا اور کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ G20 ملاقات کے دوران جو دونوں وزیر اعظم کی تصویر سامنے آئی تھی اس سے صاف لگ رہا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جسٹن ٹروڈو سے کافی ناراض ہیں اور ان کو وہ اہمیت نہیں ملی، وہ عزت نہیں ملی جو دوسرے ملک کے سربراہوں کو ملی۔ G20 اجلاس کے کچھ دنوں بعد ہی، یا کہہ لیجیے جسٹن ٹروڈو کے اپنے ملک واپس لوٹنے کے بعد ہی، انہوں نے اپنے ملک کی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ کی بنیاد پر کہا کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارت کی خفیہ ایجنسی رو کا ہاتھ ہے۔ اس کے ثبوت کہیں نہ کہیں نظر آ رہے ہیں اور ہماری خفیہ ایجنسیوں نے دونوں میں تعلقات کی نشاندہی کی ہے۔ جب بھارت سرکار کو اس کی خبر ملتی ہے تو بھارت سرکار نے سخت ریئیکشن دیا اور واضح طور پر کہا گیا کہ انڈیا ایک جمہوری ملک ہے، یہاں قانون کی حکمرانی ہے، اور بھارت پر جو الزامات لگائے گئے ہیں کینیڈا سرکار کی طرف سے یہ سراسر بے بنیاد ہیں۔ خالصتانی دہشت گردوں کے خلاف جو بھارت سرکار کی کارروائی ہو رہی ہے اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پھر خبر یہ آتی ہے کہ کینیڈا کی سرکار نے اس کو اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے اور بھارت کے ایک سینئر سفارتکار پون کمار کو ملک چھوڑنے کا آدیش جاری کر دیا ہے۔ چنانچہ بھارتی وزارت خارجہ کے ہیڈ کوارٹر میں بھی کینیڈا کے ہائی کمشنر کو طلب کیا گیا اور انہیں بھی فرمان سونپ دیا گیا کہ ایک سینئر سفارتکار کو ملک سے بھیجنا ہوگا۔ یعنی جس طرح کی کارروائی انڈیا کے خلاف کینیڈا نے کی اسی طرح کی فوری کارروائی بھارت نے بھی کینیڈا کے خلاف کر دی اور دو ٹوک جواب دے دیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنی پارلیمنٹ میں کیا کچھ کہا وہ آپ سنیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں انڈیا ملوث ہو سکتا ہے۔ ملک کی خفیہ تنظیموں کے اداروں نے سکھ رہنما کی موت اور انڈین ریاست کے درمیان تعلقات کی نشاندہی کی ہے، کچھ تعلقات کے لنک جڑے ہیں۔ کینیڈا کی سرزمین پر کسی کینیڈین شہریوں کے قتل میں
میں کسی غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا ہماری خود مختاری کی ناقابل قبول خلاف ورزی ہے۔ یہ ایک آزاد، کھلے اور جمہوری معاشرہ کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ کہنا تھا کینیڈا کے وزیر اعظم کا۔ اس کے بعد کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانیا جولی نے بھی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے سینئر سفارتکار پون کمار کو ملک بدر کر دیا گیا ہے، جو انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ تھے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے بھی اس کا سخت جواب دیا۔ ارندم باگچی نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ انڈیا ایک جمہوری ملک ہے، یہاں قانون کی حکمرانی ہے۔ اس طرح کے بیانات خالصتانی دہشت گردوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں جو کینیڈا میں پناہ گزین ہیں اور انڈیا کی خود مختاری کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں، یہاں کی سالمیت کے لیے خطرہ کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ واضح طور پر انڈیا کی طرف سے جواب دیا گیا۔ ہردیپ سنگھ نجر کا قتل جون 2023 میں ہوا تھا اور اب کینیڈا کی سرکار نے اس طرح کا دعویٰ کیا جس کا بھارت کی سرکار نے واضح طور پر جواب دیا۔ یہ خالصتانی مومنٹ کیا ہے، ذرا اس کو بھی سمجھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو خالصتانی مومنٹ ہے کافی قدیم ہے، اور جب آزاد ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی، یعنی پاکستان بنا تھا اور انڈیا بنا تھا، اسی وقت سے سکھوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک کی تحریک چلانی شروع کی اور 1970-80 کی دہائی میں تحریک بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ پھر اندرا گاندھی جب وزیر اعظم تھی، انہوں نے بل سٹار آپریشن کیا اور اس کے ذریعے اس مومنٹ کو، اس تحریک کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس تحریک سے جڑے لوگ زیادہ تر کینیڈا چلے گئے اور وہاں انہوں نے اس تحریک کو چلانا شروع کر دیا اور وہیں سے وہ ساری کوششیں کرتے رہے۔ یہ جو ہردیپ سنگھ نجر ہے، یہ بھی 1990 کی دہائی میں کینیڈا ہجرت کر کے چلا گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ انڈیا میں ہی رہ رہا تھا۔ جالندھر کے کسی گاؤں میں اس کی ولادت ہوئی تھی۔ 1990 کی دہائی میں اس نے کینیڈا ہجرت کی اور وہاں اس نے خالصتانی مومنٹ کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ اس پر کئی لوگوں کے قتل کا بھی الزام ہے، پنجاب میں ہندو پجاریوں کے قتل کا بھی الزام ہے، اور بھارت سرکار کو انلافل ایکٹیویٹیز یا دہشت گردانہ سرگرمیوں کے تحت یہ مطلوب رہا ہے۔ جو انڈیا کے موسٹ وانٹڈ کی لسٹ ہے، اس میں بھی ہردیپ سنگھ نجر کا نام تھا۔ جون میں پھر اس کا قتل ہو گیا اور اب کینیڈا کی سرکار نے کہیں نہ کہیں اس کا تعلق بھارت سے جوڑنے کی کوشش کی اور بھارت نے صاف جواب دے دیا کہ کینیڈا نے جو کچھ کیا ہے، ہم پر بے بنیاد الزام لگایا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہ تنازع ہے دونوں ملک کے درمیان۔ اس بیچ دنیا کے کئی اور بڑے ملکوں کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ امریکہ کا رد عمل سامنے آیا ہے، برطانیہ کا رد عمل سامنے آیا ہے، آسٹریلیا کا رد عمل سامنے آیا ہے، لیکن محتاط رد عمل سامنے آیا ہے۔ سبھی نے بس اتنا کہا ہے کہ اس پورے معاملے کی واضح طور پر تحقیق ہونی چاہیے کہ معاملہ کیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے بھی بھارت کے خلاف کوئی ابھی تک واضح اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے، نہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ کینیڈا کا کھل کر کے انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ لیکن یہ دنیا کے بڑے ممالک کس کا ساتھ دیں گے؟ کیا کینیڈا کا ساتھ دیں گے یا انڈیا کا ساتھ دیں گے یا بیچ بیچ میں رہیں گے؟ کیونکہ انڈیا کی بھی اپنی طاقت ہے، انڈیا کا اپنا اثر و رسوخ ہے، اور بھارت اور امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا آسٹریلیا ہو، کوئی بھی بھارت کی خلاف ورزی مول نہیں لے گا۔ آگے اس معاملے میں کیا ہوتا ہے دیکھیے اس رپورٹ میں، اتنا ہی۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔